کرتے ضروری کیوں ہے قرآن پڑھنا، اور اسلام میں وہ کیا پوزیشن رکھتے قرآن، اور ہمارے لیے کیا کیوں ضروری ہے قرآن، یہ چیزیں ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو اسی وجہ سے میں یہ چاہ رہا تھا کہ صرف 5-10 منٹ قرآن کی اہمیت کے اوپر خود بول دوں، اور تاکہ جب ہم قرآن پڑھیں گے تو ہمارے دل میں اس کی اہمیت، اس کا احترام بھی ہمارے دل میں رہنا۔ ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ قرآن اسلام کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ یعنی کوئی ایک ایسی نارمل کتاب نہیں ہے جیسا کہ ہم پڑھتے انگلش سلیبس میں ہو، یا پھر کوئی اور نارمل کتاب ہو، وہ ایسی کتاب نہیں ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یعنی اللہ نے کیا بولتے نبی پر جو اپنے الفاظ اتارے وہ قرآن ہے۔ جیسا کہ سب سے پہلا آپ سب کو معلوم ہے، سب سے پہلی قرآن کی آیت کون سی ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اقرأ کے معنی آتے ہیں پڑھنا۔ اسلام کا سب سے پہلا، قرآن کا سب سے پہلا جو کلام ہے، سب سے پہلا ورڈ ہے، وہ سٹارٹنگ ہوتا ہے اقرأ سے، یعنی پڑھنے سے۔ تو ہم اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن میں پڑھنے اور پڑھانے کی کتنی ویلیو ہے۔ سب سے پہلی بات تو قرآن کی اہمیت ہمارے پاس کتنی زیادہ ہے، اور اس میں قرآن میں بھی سب سے پہلا ورڈ یہ ہے کہ اقرأ، پڑھو، پڑھو۔ سب سے زیادہ پڑھنے کو فوکس کیا جا رہا ہے۔ لیکن آج ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ سب سے زیادہ ہم جو بے احتیاطی کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ ہم جس چیز کو اگنور کرتے ہیں اور جو توجہ نہیں دیتے، وہ ہے قرآن کے ساتھ جو ناانصافی ہم کرتے ہیں، وہ قرآن کے ساتھ ہی کرتے ہیں۔ آپ اپنی زندگیوں میں ایک بار دیکھ لے سکتے ہیں کہ ہم قرآن کو کتنی امپورٹنس دے رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ صبح اٹھے اور سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ کوئی اگر سلیبس جیسا انگلش کا کوئی ہوم ورک ہے، یا پھر کوئی اسکول کا ہوم ورک ہے، وہ کمپلیٹ کر لیتے، لیکن سب سے پہلے خود صبح اٹھے تو حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے سورہ یاسین پڑھنا، یہ کسی کو نہیں معلوم۔ تو اس سے ہم کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ہمارے زندگی میں قرآن کی امپورٹنس کیا ہے، نماز کی امپورٹنس کیا ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ جو کوئی جڑتا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنی عزت دیتے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ صرف انسان کی بات نہیں، آپ دیکھ لیجئے کہ دو لکڑیاں ہیں رکھے ہوئے، ٹھیک ہے؟ ایک لکڑی کے ساتھ آپ اس کے ساتھ کوئی فرنیچر بنا لے، جیسا کہ بیڈ وغیرہ بنا لو، اور ایک لکڑی کے ساتھ قرآن رکھنے کی کوئی چیز بنا لو، جیسے کہ ریحال جس کو کہتے ہیں، جس پہ قرآن رکھتے ہیں اپن، ٹھیک ہے؟ ایک چیز سے بیڈ، وہ ایک ہی لکڑی کے دو ٹکڑوں سے ایک سے بیڈ بناؤ اور ایک سے ریحال بناؤ، تو آپ کے دل میں کس کی اہمیت تھی؟ بیڈ کی اہمیت تھی یا ریحال کی؟ ہم ریحال کے احترام تھے کہ بھائی اس پہ قرآن رکھتے تو اس کی عزت کرنا، حالانکہ یہ بھی لکڑی ہے اور بیڈ کی وہ بھی لکڑی ہے۔ تو قرآن کے ساتھ جڑنے سے اس لکڑی کی اہمیت بڑھ گئی، ٹھیک ہے؟ اسی طرح قرآن کا جو جزدان جس میں ہم قرآن رکھتے، کپڑا جو ہوتا ہے جس میں ہم قرآن لپٹ کے رکھتے تاکہ دھول نہ بیٹھ جائے، ایک ہی کپڑا ہے، اور وہ ایک ہی کپڑے سے آپ اپنے لیے لباس سلا لو، اور وہ ایک ہی کپڑے سے قرآن کا جزدان بنا لو، یعنی جس میں قرآن رکھتے، تو آپ کس کا احترام کرتے؟ اپنے کپڑے سے زیادہ قرآن کے کپڑے کا احترام کرتے۔ کپڑے میں کوئی تاثیر نہیں ہے، کوئی اس کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ قرآن کے ساتھ اس کا تعلق بڑھنے کی، لگنے کی وجہ سے اس کپڑے کا احترام کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح انسان کا معمول ہے، ٹھیک ہے؟ ایک نارمل بندہ ہے جو قرآن یاد نہیں ہے، اس کو نہ قرآن پڑھنے آتا ہے، اس کا احترام ایک جگہ ہے۔ تو جس کے دل میں قرآن ہوتا ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اس بندے کی عزت آٹومیٹک دوسروں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کے دل میں قرآن ہے، یعنی آپ کو قرآن کی آیتیں یاد ہے، تو جس طرح اس رحال کی، جس طرح اس کپڑے کے احترام خود بخود ہمارے دل میں آ جاتی ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی انسان کے دل میں قرآن ہو، تو قرآن سے لگ جاتا ہے، اپنا تعلق قرآن کے ساتھ بڑھا لیتا ہے، تو اسی طرح اس بندے کا احترام، اس بندے کی عزت بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ اور آپ دیکھ بھی سکتے کہ کتنے حفاظ ہیں ایسے ہیں جو کیا بولتے ہیں، دنیا کی کچھ زیادہ ایجوکیشن نہیں ہے ان کے پاس، بس 10th انٹر تک پڑھے ہوئے رہتے، لیکن اگر وہ حفاظ ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بڑے سے بڑے انجینئرس ہو یا کچھ بھی ہو، لیکن امامت کا جب مسئلہ آتا ہے، نماز کا جب مسئلہ آتا ہے، تو کسی انجینئر کو آگے نہیں بڑھایا جاتا۔ آپ مسجد میں دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ سنے بھی ہوں گے کہ کہیں پر ہو، سب سے زیادہ بڑے بڑے ڈاکٹرس آ گئے ہو، بڑے بڑے سائنٹسٹ اگر جمع ہو گئے ہو، لیکن سامنے ایک حفاظ ہے، تو حدیث میں ہے کہ کسی بڑے ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، دنیاوی کسی بڑا سرٹیفکیٹ اس کے پاس ہو جاؤ، لیکن اس کو آگے بڑھایا جاتا ہے جس کے دل میں قرآن ہو۔ تو یہاں پر اہمیت قرآن کی ہے، بندے کی بھی نہیں ہے، قرآن کی ہے۔ وہ اس کے دل میں قرآن ہے، اسی وجہ سے اس کو اتنا امپورٹنس ہے۔ اس کو امامت کا جب مسئلہ آتا ہے، تو سب سے پہلے کس کو آگے بڑھاتے؟ جس کے دل میں قرآن ہے۔
تو قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ یعنی قرآن کے ساتھ اپنا تعلق سب سے پہلے اچھا بنانا، قرآن کو پڑھتے رہنا، یہ صرف بچوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ان کے والدین کے لیے بھی، کہ اپنا تعلق قرآن کے ساتھ بڑھانا۔ ہمارے مسئلے بہت ہیں زندگی میں، کسی کو کاروبار کا مسئلہ ہے، کسی کو گھر کا مسئلہ ہے، کسی کو اپنے خاندان کا مسئلہ ہے، کسی کو صحت کا مسئلہ ہے، لیکن جب ہم اللہ کی بتائی ہوئی بات پر عمل کریں گے، ہماری زندگی میں ہزار مسئلے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر ہم اللہ کی بتائی ہوئی بات پر عمل کریں گے تو اللہ تعالی ہماری زندگی کے اپنے جتنے مسائل ہے اس کو سب کو ختم کرے گا۔ دیکھیے، ایک کام تو یہ ہے کہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے اور آپ عبادت کر رہے ہیں، تو یہ تو حق ہے، یعنی آپ کو کچھ مصروفیت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اور آپ عبادت کر رہے ہیں، تو یہ تو نارمل اس کا ثواب ملتا، ٹھیک ہے، لیکن اس سے زیادہ ثواب اس بندے کو ملتا جو دنیا کی پریشانیوں میں ملوث رہتے ہوئے اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ اس کے پاس پریشانی ہے، اس کو کمائی کی پریشانی ہے، اس کو صحت کی پریشانی ہے، اس کے باوجود وہ اللہ کو یاد کر رہا ہے، وقت نکال رہا ہے، تو اس کی اہمیت اس سے زیادہ ہے جو خالی وقت بیٹھے ہوا ہے اور اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اس کو بھی ثواب ملے گا لیکن اس سے زیادہ ثواب اس بندے کو ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ کلاس تو کسی اسپیچ کی اس کی نہیں تھی، یہ تو دعاؤں کی کلاس تھی، لیکن صرف میں اس لیے یہ بول رہا تھا کہ پہلی کلاس ہے دعاؤں کے لیے میرے طریقے سے، کیونکہ میں فرسٹ جوائن ہوا اس میں، اس سے پہلے بھی ایک کلاس ہو چکی ہے، لیکن میں صرف اسی لیے قرآن کی اہمیت ہمارے دلوں میں رہنا کہ قرآن کیا ہے، قرآن کے ساتھ تعلق رکھنے سے اپنی کتنی اہمیت ہوتی ہے، تو یہ ایک بات آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا تھا میں۔ آپ جو قرآن پڑھ رہے ہیں ابھی تو بہت کے اکثر پورے بچے قاعدے میں ہیں، تو قاعدے کو بھی کوئی چھوٹی چیز نہیں سمجھنا، ٹھیک ہے۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے قرآن، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے قرآن سیکھنے کی چیز، تو قاعدہ جو ہے وہ قرآن سیکھنے کا گرامر ہے، تو یہ قرآن کی جتنی اہمیت ہے قاعدے کی بھی اتنی ہی کرنا چاہیے، کیونکہ اسی کے ذریعے ہم قرآن پڑھنا سیکھ رہے، تو جب کبھی آپ قرآن قاعدہ پڑھیں گے تو اس کے اپنے دل میں احترام پیدا کرنا، عزت کرنا، کہ بھئی اسی چیز کے ذریعے ہم کو قرآن پڑھنا آتا، ٹھیک ہے۔ یہ تمام بچوں کے لیے، شاید بچے پورے جوائن نہ ہوئے، ابھی بھی 12 بچے جوائن ہوئے، ٹھیک ہے، خیر، ہم اتنے بچوں میں شروع کر دیں گے اپنی کلاس۔ کون کون ہے اس میں؟ احتشام، فاطمہ، عالیہ، صفیہ، حفصہ، حسان، مہنور، ادریس، اویس، روشتا، سید ماہرہ، ذاکرہ، تبسم، ٹھیک ہے۔ جی، تو سب سے پہلی جو ہماری دعا ہے جس کو یاد کرنا ہے ہمارے کو، وہ 2 منٹ میں اسکرین شیئر کرتا ہوں۔ یہاں پر تو پہلی دعا جو ہے ہم اس کے ذریعے انشاءاللہ یہ جو دعائیں ہیں اس میں اسی کی ترتیب سے ہم دعائیں یاد کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی جو دعا تھی ربی زدنی علما، یہ دعا تو سب کو یاد ہے کیونکہ اسی کے ذریعے ہم قاعدے کی ابتدا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہماری دوسری دعا سے سٹارٹ کریں گے، دعا آف موسیٰ علیہ السلام for he speaks from قرآن۔ چلیے پہلے کون ہے؟ احتشام اور فاطمہ، آپ اپنا مائک کھولیے۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آپ لوگوں کو ربی یسر آتا ہے نا؟ ایک بار سنائیے، پہلے احتشام آپ سنائیے ربی یسر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ فاطمہ آپ اعوذ سنائیے۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ یا فتاح، یا فتاح، ہاں آپ بھی پڑھیے۔ اور نیکسٹ، ٹھیک ہے، عالیہ، سوری، علی اینڈ عمر، آپ اپنا مائک کھولیے۔ اب ایک کے بعد ایک ایسے سناتے جائیے جو ربی یسر سب،
تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ مطلب کتنا یاد ہے کس کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. شروع کریے. سب سے پہلے علی آپ سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما. عمر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما. عالیہ. عالیہ سعد ہے یہ. آپ پڑھیے. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي زدني علما. صفیہ شیخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي زدني علما. نیکسٹ الطاف. الطاف ہے یہ. حز الطاف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي زدني علما. یہ آپ کا نام کیا ہے؟ أشاز. اساز. أشاز. تو اپن اسحاز. یہاں پر تو بس سمجھ. أشاز. اچھا اشاد. اب نیو نہیں مالا کہ سمجھو کوئی پروناؤنس کرنے بھی نہیں آ رہا میرے کو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے خیر. نیکسٹ ہے حفصہ فاطمہ. حفصہ فاطمہ کھولیے مائک. آپ کو ربی صرف پڑھی پڑھا ہے میں. حفصہ. جی موسیٰ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ ربی صرف سناؤ حفصہ. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك أستعين يا فتاح ربي زدني علما. وبک استعین نس نون وبک نستعین. ٹھیک ہے پڑھو. وبک وبك أستعين اس نہیں نس نس. وبک نستعین نون. وبك أستعين. ٹھیک ہے آپ وہی پڑھے شاید آواز تو اس کی آ رہی. ٹھیک ہے پڑھیے. وبک نستعین. يا فتاح ربي زدني علما. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے حسان. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي زدني علما. نیکسٹ ہے اویس. اویس سنائیے. کا مائک آف ہے. ٹھیک ہے اویس شاید آس پاس کوئی نہیں. رشدہ. السلام عليكم. وعلیکم السلام. سنو ربی سے سنو رشدہ. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي زدني علما. نیکسٹ مہنور ادریس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب سنائیے ادریس سنو. بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح
ربي زدني علما. مہنور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي زدني علما. سارہ فاطمہ. السلام. وعلیکم السلام. السلام علیکم. یہ ابو بکر ہے یہ شاید ہاں آپ ہے یا پھر؟ ہاں. جی. آپ اپنا نام لکھ لے کیا ابو بکر تو سمجھ میں نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. بسم اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي آپ کی دعا شاید یہ چل يسر رہی ہے. ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي زدني علما. ماشاء اللہ. کون ہے مائرہ. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي زدني علما. مرحا کہاں ہے مائرہ؟ مرحا نہیں مجھے. کدھر ہے مرحا؟ میرا ہے گھر میں. ان کو پڑھو بولو پھر انہوں نہیں ہے. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي زدني علما. نیکسٹ ہے اویس. آپ آ گئے. ہلو اویس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. جی یہاں تو تک آپ کے تو سبق. جی جی ہاں یہاں تک ہی ہے. ہاں یہاں تک ہے. سمجھ گیا میں. ٹھیک ہے آپ بس اتنی کافی ہے. انشاءاللہ آپ کو اگلے سبق میں جو یہ تجوید کی کلاسز ہے اس میں یاد دلا دیتا ہوں آپ کو. اور انشاءاللہ. ذاکرہ تبسم. السلام علیکم استاد. وعلیکم السلام. جی ربی ایسے سنائیے ذاکرہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما. ذاکرہ آپ یہ کلاس ہو گیا بعد میں آپ جوائن ہوئیے. آپ کا سبق باقی ہے انشاءاللہ. یہ لاسٹ سبق ہے یہاں پر. مطلب آپ کا سبق ہو گیا میں شاید دوسرے گروپ میں جانا ہے آپ کو تو سبق سنانا ہے آپ کو. ٹھیک ہے. جی یہ کلاس استاد. کے بعد جوائن ہونا ہے. جی استاد. اور کون ہے یہ عبد الرحمن. شیخ عبد الرحمن. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ پڑھیے دعا. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي زدني علما. ہے. اس کے بعد ہے زنیرہ صلاح الدین. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پڑھیے. ربی یسر ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي زدني علما. جی تو شاید پورے بچے ہو گئے. ہو گئے. اگر کوئی اور باقی ہے کسی کو پڑھنا شاید سب ہو گئے. ٹھیک ہے. دیکھیے یہ دعا کون سی ہے آپ سب کو معلوم ہے. سب سے پہلی یہ دعا اپنے کوئی سی بھی چیز ہو قاعدہ تو ضروری ہے آپ قاعدے میں پڑھنا. یہ پڑھے بعد میں آپ سبق پڑھتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ کوئی اسکول کی اسٹڈیز پڑھ رہے جیسا کہ آپ کو کوئی ایگزام لکھنا ہے ایگزام کو یاد کرنا ہے تو اس سے پہلے ربی زدنی علما
کا ورد کرتے رہنا، جتنا ہو سکے اتنا ہاتھ پہ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ایگزام لکھنے سے پہلے ہو، یا پھر کوئی آپ کا اورل ایگزام ہو وہ کرنے سے پہلے ہو، یا پھر کوئی بھی ایگزام ہو، چھوٹے سے لے کے بڑا تک، نرسری سے لے کے آپ کو کتنا ہی بڑا ایگزام آگے فیوچر میں، تو ہر چیز سے پہلے یہ دعا پڑھنا، ربی زدنی علما، ٹھیک ہے، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ یہ دعا میں اپن اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، اللہ ہم جو پڑھ رہے اس میں ہم کو کامیابی عطا فرما، ہمارا علم میں اضافہ فرما، ربی زدنی علما، اے اللہ، اے ہم میرے رب، میرے علم میں اضافہ فرما، ٹھیک ہے۔ تو اس کا معنی ہے یہ کہ میرے علم میں، یعنی میں جو پڑھ رہا ہوں اس میں میرے کو اور پختگی عطا فرما، اور کیا بولتے، اچھا قوت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یہ اس کے معنی ہے۔ تو آپ قرآن میں تو پڑھنا ہی ہے آپ کو، اس کے علاوہ بھی آپ کون سا بھی انگلش ہو سیلیبس کچھ بھی یاد کرنا ہو تو یہ دعا پڑھ کے یاد کرے تو انشاءاللہ آپ کو وہ چیز یاد ہو جاتی ہے، حفظ کے لیے دعا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ دعا ہے اپنی اسی کے متعلق ہے یہ بھی، یعنی میمورائزیشن کے متعلق ہی ہے یہ بھی دعا۔ دیکھیے رب اشرح لی ہے، یہاں پر دیکھیے میرا اسکرین شیئر ہو رہا سب کو، کوئی ایک دو بچے اگر میرے کو بول دیں گے یا ہاں ہو رہا. جی جی ٹھیک۔ جی استاد. یہاں پر دیکھیے دوسری دعا ہے ربی اشرح لی، یہ بھی جو ہے سو علم میں، مطلب کسی چیز کو یاد کرنے سے پہلے یا پھر کوئی چیز پڑھنے سے پہلے، کوئی مطلب جیسے ہی قرآن پڑھنے سے پہلے بھی یہ دعا پڑھ سکتے، یہ بھی اسی کے متعلق کی دعا ہے، جیسا کہ ربی یسر ولا تعسر ہے، سیم ویسے ہی یہ دعا ہے، یہ بھی اللہ سے ہم مدد مانگ رہے کہ اللہ میرے دل کو کھول دے، اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے، میرا کام آسان فرما دے، اور میری زبان کی گروہوں کو کھول دے، یعنی میری زبان کو سموتھ کر دو، اٹکنا نہیں، تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام دعا کرے تھے اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے، اس وقت کی ہے جب آپ دین کا کام کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام، اس وقت میں آپ یہ دعا پڑھے تھے۔ تو قرآن میں بھی ہے یہ آیت، پارہ 16 میں سورہ طٰہٰ کے دوسرے صفحے کی یہ آیت ہے جہاں پر قرآن میں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ یہ دعا یاد کر لیجئے۔ آپ سب مائک کھولیے، اب سب پورے بچے پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم، الرحیم. رب اشرح لی رب اشرح لی ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جی ماشاء اللہ، کس کو یاد ہے یہ دعا؟ حسان جی. جی ماشاء اللہ، رب لگتا اشرح ہے آپ کو لي صدري ويسر لي جی اگر کسی کو یاد ہے تو بول سکتے، وہ جس کو دعا یاد ہے سنا سکتے وہ بھی، کسی رب اور کو یاد ہے اشرح دعا؟ لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ماشاء اللہ، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اور کسی کو یاد ہے؟ میکو. جی ابھی آپ سنیں شاید نا، سب کو یاد ہے؟ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني. یفقہوا قولی، ربی اشرح جی جس کو یاد ہے جس کو یاد نہیں ہے نو پرابلم، اس کو ہم یاد کریں گے آگے اس کو، میں خالی یہ دیکھوں تک کتنے کو یاد ہے، I ٹھیک ہے۔ know. پڑھو مائرہ، آپ پڑھو Me. اگر آپ کو یاد ہے تو۔ My name is Alia. کہاں ہیں آپ؟ اچھا عالیہ ہے، ٹھیک ہے، آپ پڑھیے۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، جتنے بچوں کو یاد ہے بہت اچھی بات ہے، آپ لوگوں کو یہ یاد ہے دعا۔ اب اس میں سے کیا کریں گے ہم، آدھے بچوں کو یاد ہے آدھوں کو یاد نہیں، اس طرح کریں گے کہ جتنوں کو یاد نہیں ہے ان کو میں جس کو اس کو یاد نہیں ہے وہ لوگ اپنا مائک آن کریے، باقی جس کو یاد ہے وہ اپنا مائک آف کر لو، ٹھیک ہے، جیسا کہ عالیہ ہے اور عبد الرحمن ہے، امامہ، تو باقی سب کے یاد نہیں ہے، جس کو اس کو یاد ہے وہ اپنا مائک آف کر لو، اور جس کو یاد نہیں ہے
وہ میرے ساتھ ریپیٹ کرو، ٹھیک ہے؟ اوکے. چلو پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب بسم اللہ اشرح الرحمن لی، الرحیم. رب اشرح لي رب اشرح لی رب اشرح لي صدری صدري ویسر لی ويسر لي یہ آپ کی آواز نہیں آ رہی، ویسر لی اصفیہ، شاید اصفیہ حفصہ دونوں نہیں پڑھ رہے، پڑھیے آپ لوگ. چلیے پڑھیے، رب اشرح لی رب اشرح صدری، ایک ساتھ پڑھیے، رب صدري ویسر لی ويسر لي امری. أمري. یہ آدھی دعا پھر سے، یہ آدھی دعا پھر سے ریپیٹ کریے، رب اشرح لی رب اشرح لي ربش ربش، ٹھیک ہے، با سے شین کو ملانا ہے، رب اشرح لی رب اشرح لي صدری صدري ویسر لی ويسر لي امری. أمري. Repeat once again, رب اشرح لی. رب اشرح لي دیکھیے آپ لوگ کو میں کلیئر پڑھ کے بتاتا ہوں، را بش را بش بش رح لی بشرح لي ربي اشرح لي صدری صدري ویسر لی ويسر لي امری. أمري آگے پڑھیے، واحلل واحلل عقدۃ عین قاف عین قاف دال عقدۃ. میں جو پڑھا رہا ہوں آپ لوگوں کو میں آپ لوگوں کو جو پڑھا رہا ہوں وہی پڑھو آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ میں چاہے تو ایک ایک کو پڑھا سکتا ہوں لیکن ٹائم بہت زیادہ ہو جا رہا ہے، اس لیے میں ایک ساتھ پڑھا رہا ہوں. میں جو پڑھا رہا ہوں وہی پڑھو، اگر آپ کو ریپیٹ کرنا ہے تو آپ مائک آف کر کے ریپیٹ کرو، ٹھیک ہے؟ ورنہ دوسروں کو ڈسٹرب ہو جا رہا ہے وہ. میں جو پڑھا رہا ہوں پھر سے بولو، میں جو پڑھا رہا ہوں وہی پڑھو آپ. اس کا مائک ہے جو بہت زیادہ آواز آ رہی ہے. مائرہ آپ کی آواز بہت زیادہ آ رہی، تو آپ کو اگر ریپیٹ کرنا ہے تو مائک آف کر کے ریپیٹ کریے، ٹھیک ہے؟ پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک ساتھ. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لی رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ عین قاف عقدۃ عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پھر ایک بار لاسٹ ٹائم پڑھیے، رب اشرح لی
رب فقوي صدري صدري ويسر لي ويسر لي أمري أمري واحلل واحلل عقدة عقدة من لساني من لساني يفقه يفقه قولي يفقه قولي يفقه يفقه قولي. قولي یہ دعا ہے، آپ لوگوں کو یاد کرنا ہے، یہ ڈے سے ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو اگر کوئی دعا بیچ میں سمجھ میں نہیں آ رہی تو اپنے جو گروپ تجوید کی کلاس کے جو استاد ہیں آپ کے، ان کو پوچھ لے سکتے ہیں کہ سبق ہو گئے بعد میں کہ یہ تھوڑا ایک بار پڑھا دیجیے ہم لوگ کو، یا پھر تھوڑا گروپ میں میسج کر دیجیے، یا پھر کسی کو سمجھ میں نہیں آتا تو انشاءاللہ ریکارڈنگ ڈال دی جائے گی، اس میں بھی دیکھ کے آپ لوگ سن لے سکتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جس کا ہو گیا سب مائک آف کر لو. اب نیکسٹ جس کو یہ دعا یاد تھی ان لوگوں کا مائک آن کرو. عالیہ ہے، الطاف یہ ہے، اور صلاح الدین ہے. یہ دیکھیے آپ لوگوں کو یاد کرنا ہے نیکسٹ تھرڈ اور فورتھ دعا، کیونکہ تھرڈ دعا تو بہت آسان ہے. یہ مطلب دعا کیا ہے؟ یہ تو ایک وہ ہے، کلمہ ہے فرسٹ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ تو آپ لوگوں کو یاد ہے تھا، فرسٹ اینڈ سیکنڈ، ٹھیک ہے؟ شہادت اور فرسٹ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ. یہ تو سب کو یاد رہتا. اب سیکنڈ یہ بھی یاد کرنا ہے ساتھ میں، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. واشہد ان محمد اب میں اس کو آدھا آدھا کر کے پڑھ رہا اشہد ہوں، میں آدھا آدھا کر کے پڑھا رہا ہوں پھر سے، تو جتنا میں پڑھا رہا ہوں اتنا ہی پڑھنا، آگے کا نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ اشہد اللہ الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ الا اللہ واشہد ان الا اللہ واشہد ان محمدا محمد عبدہ عبدہ. جی ابھی بولا میں، ابھی میں کیا بولا، ایک بات بولا، میں جتنا پڑھا رہا ہوں آپ لوگ اتنا ہی پڑھیے، کیونکہ ایک دو کو یاد رہتا، باقی کو یاد نہیں رہتا، تو جتنا میں پڑھا رہا ہوں اتنا ہی پڑھیے، ٹھیک ہے؟ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اب ریپیٹ کریے پھر سے، ٹھیک ہے؟ اشہد اللہ الہ اشہد لا الا اللہ الا اللہ واشہد ان واشہد ان الہ واشہد ان واشہد ان محمدا محمد عبدہ
ورسول رسولہ یہ جو ہے آپ کو یاد کرنا ہے، لیکن یہ صرف دو نہیں سنتا میں، ساتھ کے پیچھے کی بھی سنتا ہوں، ربی یسر بھی سنتا ہوں، ربی اشرح لی بھی سنتا ہوں، اور لا الہ الا اللہ بھی سنتا ہوں، اور ساتھ میں اشہد ان لا الہ بھی سنتا ہوں، چار دعائیں بھی سنتا ہوں میں. اوکے، یہ ہے آپ لوگوں کا. یہ کون کون ہے اس میں؟ اس میں ہے عالیہ ہے، اسفیہ ہے، اور اسفیہ آپ کو بھی یاد ہے یہ دعا شاید، آپ مائی کون ہے آپ کا؟ ابو بکر اور جی اللہ سب زنیرہ، صلاح الدین آپ کو بھی یاد ہے، حسان. ٹھیک ہے، میں ان لوگوں کا نام الگ لکھنا ہے تو اس کو یاد ہے. اوکے ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو دعا مطلب کلاس تو ہو گئی. آپ کو نیکسٹ کلاس ہمیشہ آتے سب سے پہلے یہی کرنا ہے، جوائن ہو. سب سے پہلے تو ٹائم پہ جوائن ہونا ہے. سب سنیے یہ بات، سب سے پہلے آپ لوگوں کو ٹائم پہ 5 بجے جوائن ہو جانا ہے. جوائن ہو کے بعد میں سب سے پہلے فرسٹ جو جس کو ربی اشرح لی سبق دیا گیا ہے، سب سے پہلے انہوں 1 بائی 1 کر کے سنا دینا. ٹھیک ہے، اس کے بعد سیکنڈ، ٹھیک ہے، اس کے بعد سیکنڈ کون؟ یہ جس کو لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ دو جو دعائیں دیے گئے وہ سنانا، اننا سنانا 1 بائی 1 کر. اس کے بعد میں فرسٹ والوں کو سبق دے دیتا ہوں، پھر سیکنڈ والوں کو سبق دے دیتا ہوں. اور صرف دعا نہیں، جو آپ کو اوپر کی جو دعا ہے یعنی جو اب تک آپ پڑھ لی، جیسے کہ ربی اشرح لی ہو گیا، وہ بھی سنانا ہے تھا پھر سے. اور سوری ربی یسر جو ہو گیا وہ بھی سنانا ہے تھا ساتھ میں. صرف جو دعا ہے وہی دعا ہے، اس سے پہلے کی دعا بھی یاد کر کے آنا ہے. اوکے، یہ ڈیز میں ایک کلاس ہوتی تو آپ بہت ٹائم ملتا آپ کو یاد کرنے کا، آرام سے یاد کر کے سنا سکتے ہیں آپ. تو ایوری تھرسڈے سبق کے ساتھ پیچھے کے دعائیں بھی ہوں گی، صرف سبق نہیں، سبق کے ساتھ پیچھے 2 دعائیں ہیں وہ بھی یاد کرنا ہے آپ. اوکے ڈن؟ سب کو کوئی کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ ڈن. ٹھیک ہے، ڈن ٹھیک ہے. انشاءاللہ. انشاءاللہ. آپ لیو ہو سکتے. وہ دعا جس کو یاد ہے، دعا اختتام کی دعا وہ پڑھ کے لیو ہوئی. سبحانک اللہم وبحمدک اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وأتوب إليك. جی پڑھتے رہیے، لیو ہوتے رہیے، اپنے اپنی دعا پڑھو، لیو ہوتے رہیے. وعلیکم السلام ورحمۃ وبحمدك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.